مساجد شہید ہوئی تو میرا یہ سٹینڈ تھا کہ ہم حکومت کے پاس بھیک مانگنے نہیں چاہیے، اور وہ سٹینڈ آج بھی باقی ہے۔ لیکن کیونکہ 24 کا جو ہمارا احتجاج ہوا اور اس احتجاج کے نتیجے میں ہی آج کی یہ میٹنگ ہوئی ہے، اور اس میں بہت 3 منسٹرز میٹنگ میں تھے، پھر شکیل عامر صاحب تھے، فرید صاحب تھے۔ تو فرید صاحب، شکیل عامر صاحب نے بھی بہت سمجھے کہ پازیٹیو انداز سے جو بات میں کہہ رہا تھا وہی بات سمجھے یہ لوگ بھی منسٹرز کے سامنے رکھے۔ تو بات یہ ہے کہ نماز کی بات، ہمارا اسٹینڈ نماز کا تھا۔ آپ جب بھی سمجھیے کہ فاؤنڈیشن اسٹون رکھیں لیکن نماز شروع ہو، لیکن نماز کے لیے یہ مجبوری بتائی گئی کہ وہاں پر ملبہ پڑا ہوا ہے، اور چیف منسٹر صاحب نے بھی یہ بات کہی ہے کہ ملبے کو جلد سے جلد صاف کیا جائے، اور ملبے کو صاف کرنے کے بعد وہاں مساجد کے احاطے کی کمپاؤنڈ والنگ ہوگی، کمپاؤنڈ والنگ ہوگی، تو وہ کمپاؤنڈ والنگ کے بعد سمجھیے وہاں فاؤنڈیشن اسٹون ہوگا اور نماز شروع ہو جائے گی۔ تو نماز کے شروع کرنے پر جو زور ہمارا تھا اس کو حکومت نے مان لیا ہے، کیونکہ ملبہ پڑا ہوا ہے، ملبے کی صفائی ہوگی، کمپاؤنڈ وال اٹھ جائیں گے، کمپاؤنڈ وال سے مسجد کی سمجھیے کہ مارکنگ ہو جائے گی، اس کے بعد وہاں فاؤنڈیشن اسٹون رکھا جائے گا۔ پولیٹیکل لوگوں کو فاؤنڈیشن اسٹون سے دور رکھنے کی ہم نے بات کی ہے، جس کو منسٹرز نے تسلیم کیا ہے کہ کوئی پولیٹیکل لوگ فاؤنڈیشن اسٹون میں نہیں رہیں گے۔ بہرحال بہت پازیٹیو بات ہوئی، یہاں پر مائنارٹی منسٹر بھی تھے، ہمارے تلسانی سرینواس یادو، پھر محمود صاحب کو چیئر سمجھیے کر رہے تھے میٹنگ کو۔ بہرحال کچھ لوگوں کو میرا آنا بہت برا لگا، اور میرے آنے پر سمجھیے کہ وہ ذرا ناراضگی کا بھی اظہار کرے، مجھے ان کی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ کا کرم ہے کہ جو جدوجہد ہم کر رہے تھے اس میں ہم کو آج بڑی کامیابی ملی ہے۔ وہ نماز کا اعلان اور جو مسلمانوں نے وہاں نماز پڑھی تھی اس کا نتیجہ ہے کہ چیف منسٹر صاحب برہمی کے عالم میں سیکریٹریٹ پہنچے، ایڈمنسٹریشن کو بھی سمجھیے انہوں نے غصہ کیا کہ بھئی مساجد کی جگہ صاف ہو جانی چاہیے تھی، جو بات منسٹرز نے آج مجھے بتائی، اور چیف منسٹر صاحب نے کہا کہ بھئی مسجد، مندر، چرچ یہ سبھی بن جانا چاہیے، اور مسجد کی جگہ اسپیشلی فوری صاف کرنے اور کمپاؤنڈ والنگ کے بعد نماز شروع ہو جائے گی، فاؤنڈیشن اسٹون کیا اس بارے میں بھی ذکر بات نہیں ہوئی کیونکہ میٹنگ میں بہرحال پولیٹیکل پارٹی جو آئی تھی، پھر ان کے برانڈڈ علماء جو آئے تھے، دے آر برانڈڈ، کیونکہ انہوں نے مسجد موومنٹ کو کچھ نہیں چلایا، آ کے کرسیوں پہ بیٹھ کر فوٹوਆਂ لینا ان کی عادت رہی۔ جب میں پہنچا تو سب ایک دم سناٹے میں آ گئے اور افراد تفریح میں میٹنگ ختم ہو گئی۔ اس کے بعد 3 منسٹرز کے ساتھ، اور پھر فرید صاحب تھے، شکیل عامر صاحب تھے، یہ سمجھیے کہ بیٹھ کر تفصیلی بات ہوئی ہے۔ اس پر مائنارٹی منسٹر نے سمجھیے کہ ایشورنس دیا، سمجھیے کہ محمود علی صاحب نے بھی ایشورنس دیا، شکیل عامر صاحب اور فرید صاحب نے بھی جو بات میں نے رکھی اس کو سمجھیے بھرپور انداز سے ہوئی، پھر تو ساری باتوں کو آن ریکارڈ نوٹ بھی کیا گیا ہے۔ تو آپ کا جو مطالبہ تھا نماز کا مطالبہ مان لیا گیا ہے، ڈبریز صاف ہوں گے، کمپاؤنڈ وال اٹھے گی، کیونکہ وہاں پوزیشن ابھی نماز پڑھنے کی نہیں ہے، ڈبریز کا ڈھیر پڑا ہوا ہے، تو ڈبریز صاف ہوں گے، اور اس کے بعد سمجھیے کہ وہاں پر نماز شروع ہو جائے گی کمپاؤنڈ والنگ کے بعد۔ اگر نہیں ہوں گی تو پھر ہم نے اپنے سٹینڈ پر ہم واپس آ جائیں گے۔ ہم سمجھیے کہ 1 مہینے کا ٹائم اس وجہ سے دے رہے ہیں کہ وہ صفائی وغیرہ کا وہاں مسئلہ ہے، اور 26 کی بات کہی گئی ہے کہ 26 سے پہلے پھر ایک میٹنگ ہوگی۔ انشاءاللہ اس میٹنگ کے وقت ہم بولیں گے کہ بھائی ہم جا کے وزٹ کرنا چاہ رہے ہیں، کتنی صفائی ہوئی، کیا ہوا، ہم خود وزٹ کر لیں گے، جگہ کا جا کے وزٹ کریں گے، اور وہ وزٹ انشاءاللہ مان لیں گے، تو وزٹ ہم جا کر لیں گے انوگریشن اسٹون سے پہلے کے بھی کئی وعدے کیے گئے تھے جس پر عمل نہیں کیا گیا۔ اگر اس پر عمل نہیں یہ عمل نہیں کیا گیا تو پھر گورنمنٹ کو بھگتنا پڑے گا۔ آپ جانتے ہیں کہ نماز کا ایک اعلان، اور سمجھیے کہ جس طرح چوطرف نمازیں پڑھی گئی ہیں، سی ایم صاحب پہنچ گئے، سی ایم صاحب سمجھیے کہ بہرحال حالات سے واقفیت رکھتے ہیں، لیکن مس گائیڈ کیا گیا ان کو، ایسا میں سمجھتا ہوں۔ جو امیڈیٹ ریاکٹ کر کے وہ پہنچے ہیں، اور پہنچ کر وہاں سمجھیے یہ منسٹرز جو کل تھے وہاں پر، وہ منسٹرز نے مجھے بتایا کہ سی ایم صاحب بہت برہم تھے کہ یہاں نماز کی جگہ ڈبریز کیوں صاف نہیں ہوئی، اور مسلمان
میرے پر بھروسہ نہیں کر رہے ہیں، میں کہہ رہا ہوں مسجد بناؤں گا، تو پھر یہ احتجاج کیا جا رہا ہے. تو اسی ری ایکشن کا نتیجہ تھا. سی ایم صاحب پہنچے اور آج کی جو 3 منسٹرز کو انہوں نے ذمہ داری تھی اور 3 منسٹرز کی موجودگی میں جو ڈسکشن ہوا ہے وہ کل کے احتجاج کا اگر نہیں ہوگا تو پھر انشاءاللہ اللہ ہمیں زندہ رکھے گا تو ہم تو لڑائی لڑیں گے. ہماری لڑائی ختم نہیں ہوگی جب تک کہ مسجدوں کے مقام پر نماز قائم نہیں ہو جاتی. مسجد بنانا تو کوئی اہم بات نہیں ہے، مسجد تو کبھی بنا لے گا. یہ مسئلہ. تھینک یو.